إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا بیش بہا درود و سلام سارے انبیاء علیہم السلام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا خاتم النبیین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا
جب آپ کو یہ لقب ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. کوئی اور نبی آنے والا نہیں، کوئی نیا دین وجود میں آنے والا نہیں. دین اسلام دین حق ہے. دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم قرار دیا گیا. اصل کامیابی اللہ کی اطاعت ہے. اصل کامرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. قرآن و حدیث کی پیروی کرنا مجھ پر اور آپ پر لازم ہے، ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور نبی کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ تبارک و تعالی اسے ایسے جنتوں میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے بڑی کامیابی نہ اس دنیا میں ہو سکتی ہے نہ آخرت میں ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَ، اور حد سے آگے بڑھے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تبارک و تعالی اسے ایسے جہنم میں، ایسی آگ میں داخل کرے گا جو آگ ہمیشہ جلتی ہوگی، اور اس ہمیشہ جلتی ہوئی آگ میں انسان ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے کھلا عذاب ہے، اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. میرے بھائیوں، اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، اللہ کی آیتوں پر تدبر کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے روکا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے رک جانا ہی اصل اطاعت ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو پڑھنا پڑھانا، اس کی تشریح کرنا، اس کی تشریح کو سمجھنا، نبی کے احادیث کو یاد کرنا، اور احادیث میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ان چیزوں کو اپنانا، اور جن سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے رک جانا ہی اصل نبی کی اتباع ہے. نبی کی اتباع اللہ کی اتباع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو گویا میری اطاعت کرو. ہم یہ دعویٰ کریں کہ صرف اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ کی فرما برداری ہوگی، نبی کا اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر تم اللہ کے اتباع کا، اللہ کی پیروی اور فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. میری اتباع کے بغیر یہ دین تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے لیے ضروری ہے. دنیا و آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنائیں، قرآن و سنت کو اپنانے کی کوشش کریں. اور قرآن و سنت کو اپنانے میں ہم کس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، کیونکہ قرآن و سنت جب نازل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، کئی لوگ آئے دنیا میں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم حدیثوں کی تشریح کرتے ہیں. لیکن وہ علماء جنہوں نے صحیح طریقے سے
صحیح قرآن کے معصور طریقے سے اور احادیث کو قرآن و سنت کے طریقے سے سمجھا، ان کو اسلاف کہا گیا۔ اور ان کے مد مقابل وہ لوگ جو قرآن و سنت کو اپنے ذہن سے، اپنے عقل سے سمجھنا چاہتے تھے، انہوں نے بھی دنیا میں یہ دعویٰ کیا کہ ہم سب سے زیادہ دنیا میں قرآن کو سمجھنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ احادیث کو سمجھنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جنہوں نے قرآن و سنت کو مذاق بنایا اور قرآن و سنت کی ایسی تشریح کی جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ آپ سب اس جو ہے مختصر موضوع کے بعد یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ موضوع کس طرف جا رہا ہے۔ موضوع اس طرف جا رہا ہے کہ اتباع کس کی کرنی چاہیے، قرآن و سنت کی اتباع ہو۔ قرآن و سنت کی اتباع میں طریقہ کسے مانا جائے، نمونہ کسے مانا جائے، آئیڈیل کسے مانا جائے، جس کے راستے کو پکڑ کر ہم اس کے پیچھے چلا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم آئیڈیل اس کو مانیں جو اللہ نے آئیڈیل مانا، ہم آئیڈیل اس کو مانیں جس کو اللہ نے آئیڈیل مانا۔ براہ راست جنہوں نے قرآن و سنت کو سنا، آئیڈیل ہم ان کو مانیں جو نبی پر ایمان لائے، اپنے زندے پن میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور نبی کو دیکھنے والے تھے، صبح شام نبی کے درسوں میں بیٹھنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ملنا جلنا تھا۔ سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کو سب سے پہل لایا تھا، اسلام کو قبول کیا تھا۔ اللہ نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی جو نبی کے دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو لکھا کرتے تھے، اور ان کے ایمان کا معیار، ان کے ایمان صادق کو اللہ نے ایمان کا معیار بنایا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر آپ لوگ ان کی طرح ایمان لائیں گے، اگر وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، روگردانی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، تو وہ کھلی گمراہی میں چلے جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو مصداق بنایا گیا اور کہا کہ اے ایمان والو، صحابہ کی طرح ایمان لانا، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جائیں گے، فقد اہتدوا، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کے ایمان کو مصداق بنایا گیا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہم بھی کیا کریں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا ٹائٹل بنائیں اور صحابہ کو اپنا راستہ چنیں۔ صحابہ نے قرآن و سنت کو جس طرح سمجھنے کی کوشش کی، اس طرح ہم بھی صحابہ کے راستے پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ نے صحابہ کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کی روگردانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، من بعد ما تبین له الهدى، اس کے سامنے آیتیں واضح ہو جانے کے بعد، ہدایتوں کو واضح کرنے کے بعد بھی رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کے راستے کی اتباع نہ کرے گا۔ یہ مؤمنین کون ہیں؟ یہ مؤمنین سے مراد صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کی اتباع کرو، صحابہ کے راستے پر چلو۔ اگر صحابہ کے راستے پر نہیں چلو گے تو یہ معصیت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔
معلوم یہ ہوا صحابہ کا راستہ کیا تھا. صحابہ کا راستہ قرآن و سنت تھا. صحابہ ہر معاملے میں قرآن و سنت کو دلیل بنایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو بڑے ہیں یعنی علماء ہیں اس زمانے میں خلیفہ ہوا کرتے تھے ان کی بات کو مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ تم کیا کرو اس معاملے کو اللہ کی جانب پھیرو اس معاملے کو رسول کی احادیث میں تلاش کرو. واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کا راستہ کیا تھا. اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو قرآن و سنت کی طرف رجوع ہونا یہ صحابہ کا مسئلہ تھا اور صحابہ کا راستہ اور اسلاف کا راستہ تھا. فرمایا گیا ان کنتم تؤمنون اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب مسئلے کو پھیرو. ذالک خیر یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت ہم پر لازم ہے اور اس اطاعت کا جو راستہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اگر کوئی اختلاف ہو جائے اگر کوئی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرو فوراً میری طرف رجوع کرو اور میرے خلفاء راشدین کی طرف رجوع کرنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی طرف رجوع کرنا. اور صحابہ میں جو مفتی صحابہ تھے ان کی طرف جو معاملات کو رجوع کیا جاتا تھا. یہ سب آیتوں ان سب معاملات کے بعد ہم یہ واضح طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ صحیح راستہ صحابہ کا راستہ ہے. صحیح اتباع نبی اور اللہ کی اتباع ہے. اللہ کی اتباع اور نبی کی اتباع کے بغیر اس دنیا میں آپ جتنا بھی اچھا کام کر لیں وہ آپ کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کئی لوگ ایسے دنیا میں گزرے جو کافر تھے اللہ کو ماننے والے نہیں تھے. انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کیے بڑے بڑے NGOs چلائے بڑے بڑے ایسے کام کیے جس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا لیکن ان کے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے نبی کی اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے وہ سارے اعمال برباد ہو گئے. اسی لیے میرے بھائیوں ہر معاملے میں ہر عبادت میں چاہے اخلاقیات ہو عبادات ہو معاملات ہو ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت ضروری ہے. ان دونوں اطاعت کے بغیر انسان نہیں ہوتا. انسان صحیح راستے کی جانب جو ہے نہیں جاتا. میرے بھائیوں اکثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد امت میں کئی بدعات و خرافات پیدا ہوئے. لوگوں نے اپنے طور پر دین کو سمجھنے کی کوشش کی. ہر نئے دور میں نئی بدعتیں ایجاد ہوئی. ان بدعتوں میں سے ایک بہت بڑی بدعت 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی کو منایا جائے گا. یہ بدعت جو ہے ایجاد ہوئی اور اس بدعت میں لوگ عمارتوں کو سجاتے تھے اور اسی طرح گھروں میں پکوان بناتے تھے جھنڈے لگاتے تھے اپنے گھروں کے اوپر اور اسی طرح نعت خوانی کیا کرتے تھے. شمائل محمدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعتوں کی شکل میں پڑھنا شروع کیے اور اس کو ایجاد کرنے والا سب سے پہلا کون تھا؟ ابو الخطاب جو ہے اس کو فتویٰ دینے والا تھا. سب سے پہلے اس کو ایجاد کرنے والا ابو سعید کوکبوری مظفر الدین تھا جو اربل کا راجہ تھا. 7ویں صدی ہجری میں 630 پر 1 ہجری میں اس نے اس محفل کو شروع کیا اور بے دریغ جو ہے پیسہ لٹایا. ایسی مجلسوں میں اس نے آلات موسیقی کو محفلیں بنایا آلات موسیقی کو جماتا
اور اس نے نعتیں اور اسی طرح گانوں کو اس نے لایا، اور اسی طرح سب سے پہلے اس کو جو ہے فتویٰ دینے والا ابو الخطاب تھا، وہ فتویٰ دیا کہ اس چیز کو، اس جشن کو منایا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر سب سے پہلی کتاب لکھنے والا ابو الخطاب تھا۔ جب اس نے جو ہے اس کو مختلف طریقے سے احادیث نبوی کو توڑ مروڑ کر جب دلیلوں کو پیش کرنا شروع کیا، تو جب اربل کا راجہ خوش ہوا اور اسے 1000 اشرفیاں دیا اور کہا کہ اس جشن عید میلاد النبی کو دنیا بھر میں پھیلا دو۔ اسی وقت سے جب بھی 12 ربیع الاول آتا تو اس جشن کو منایا جاتا۔ مختلف بدعتیں جو ہے زمانے آتے گئے، نئی نئی بدعتیں شروع ہوئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے ہمارے درمیان صرف بدعتیں نہیں ہیں، گمراہیاں بھی شروع ہو گئی۔ وہ تو بدعتیں شروع کر گیا، اس کے بعد آنے والے لوگ گمراہیوں کو بھی شروع کر گئے، نئی نئی بدعتیں اس دن کے تعلق سے شروع کر دی، اور اسی طرح یہاں تک کہ لوگوں نے شرک کو بھی اس میں داخل کر لیا، اور اسی طرح حرام کام بھی، موسیقی ہو گیا، گانے ہو گئے، رقص ہو گئے۔ آج کا جو میلاد النبی کے تعلق سے جو مجالس جمتے ہیں آپ تمام جانتے ہیں، آپ کے گھروں کے سامنے بھی ہوتے ہوں گے، جہاں پر جو ہے رقص کیا جاتا ہے، گانے ڈالے جاتے ہیں، موسیقی کے آلات کو وہاں پر فٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہاں کھانا پلانا کرتے ہیں۔ لوگ جو ہے نعتوں کی شکل میں، نعوذ باللہ، نعتوں میں شرکیہ الفاظ کو ڈال کر جو ہے مسجدوں میں مائک سے جو ہے ان کو جو ہے لوگ جو ہے نشر کرتے ہیں۔ یہ سب وہ کام ہیں جو بدعتوں، شرک اور اسی طرح حرام کام کی شکل میں جو ہے شروع ہو گئے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس جیسی کوئی چیز کو نہ منایا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منایا، نہ تابعین نے اس چیز کو منایا، نہ تبع تابعین نے اس چیز کو منایا، نہ کسی جو ہے علماء، نہ کوئی سلف نے، کسی بھی عالم نے اس چیز کو منایا۔ علماء دیوبند کے بھی کئی فتوے موجود ہیں جس میں یہ بات واضح ہے کہ یہ چیز جو ہے بالکل جائز نہیں ہے، نہ یہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن و سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابن نجار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اس کے جھوٹ اور ضعیف ہونے پر متفق پایا گیا۔ علماء کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ تمام علماء اس تعلق سے متفق ہے کہ ایسی کوئی چیز جو ہے دین اسلام میں داخل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ابو الخطاب جو مفتی تھا، جس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جشن عید میلاد النبی منایا جائے گا، تو علماء اسلاف نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ علماء کی گستاخی کیا کرتا تھا، اور خبیث زبان والا شخص تھا اور متکبر تھا۔ اس نے عید میلاد پر کتابیں لکھی۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا اللہ کے رسول کے صحابہ اس کو نہ مناتے؟ اگر یہ صحیح ہوتا تو تابعین نہ مناتے، اگر یہ صحیح ہوتا تو تبع تابعین اور اسلاف نے نہ منایا ہوتا۔ اگر یہ اتنی بابرکت چیز ہوتی، یہ اتنی بڑی عید ہوتی، تو ہمارے اسلاف نے اس کو منانا تھا، لیکن کیوں نہ منایا؟ کیونکہ یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور طریقہ جو قرآن و سنت ہے اس کو اپنانے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بطور عبادت نہیں کیا، اس کو دین کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ اگر وہ کسی چیز کو اچھا کام سمجھ کر، خاص کر عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، تو وہ بالکل غلط ہے، گمراہی ہے۔ کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر وہ عبادت جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں کرتے تھے، اسے تم بھی عبادت سمجھ کر نہ کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو، نئے کام ایجاد نہ کرو۔ اگر ایسا کام کرتے ہو تو تم بچائے نہیں جاؤ گے۔ اس امر کو لازم پکڑو جو پہلے لوگوں نے کیا۔ پہلے لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ اگر دیکھا جائے تو دین اسلام مکمل دین ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں کسی قسم کی
کی کوئی نبی کوئی ناقص جو ہے باقی نہیں رکھا. اللہ نے دین اسلام کو مکمل کیا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے دین اسلام کی تعلیمات کا انکار کیا. صرف دین اسلام کی تعلیمات کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ دین اسلام میں ایسی تعلیمات کو مجبوراً گھسیڑا جو نہ قرآن سے تعلق رکھتی ہے نہ حدیث سے تعلق رکھتی ہے. میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، کہنے لگا اے حضرت عمر، آپ کے پاس مسلمانوں کے پاس ایک ایسی آیت ہے، وہ جب نازل ہوئی تو آپ جو ہے اس کو عید بنا لینا چاہیے تھا. اگر وہ ہمارے میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. فرمایا کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے. اليوم اکملت، ہم نے مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، تم پر مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم راضی ہو گئے دین اسلام سے. جب اللہ نے اس آیت کو نازل کیا تو یہودی نے کہا کہ ایسی آیت ہے، اگر ہمارے مذہب میں آیت نازل ہو جاتی تو اس آیت کے اترنے کے دن ہم عید منا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے عید کے دن نازل ہوئی تھی. یہ کب نازل ہوئی؟ حضرت عمر نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تھے اور دین اسلام مکمل ہو چکا تھا، اور حجۃ الوداع اس وقت جمعہ کے وقت آیا تھا. جمعہ کا دن جو ہے سارے مسلمانوں کے لیے عید ہے. جب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک یہودی کو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، جب دین مکمل ہو جائے تو اس کا معاملہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، کتنا خوشی کا موقع ہے. تو آج مسلمان جو ہے دین کے مکمل ہونے کے باوجود دین میں ایسی بدعتوں کو ایجاد کرتے ہیں جو نہ دین سے تعلق رکھتی ہے نہ مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے. لہذا میرے بھائیوں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں بدعت ایجاد کی پھر یہ خیال کرے کہ اچھا کام ہے تو گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں خیانت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس بات کا حکم دیا جو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، جہنم سے دور کر دیتی ہے، اور جہنم سے اور اس بات سے روکا جو جہنم سے قریب اور اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا ہر وہ چیز جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے اسے تمہارے لیے بیان کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ اس دین میں کوئی بھی بدعت اندر نہیں آ سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین میں کوئی بھی نئی بات جو ہے مردود ہے، دین میں کوئی بات داخل نہیں ہو سکتی، دین میں کوئی نئی بدعت نہیں آ سکتی. ہر خطبے میں آپ جانتے ہیں ہر خطبے میں حدیث آتی ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے. اور اسی طرح عام لوگوں میں یہ بات کو پھیلایا جاتا ہے عید میلاد النبی کے موقع پر. ٹھیک ہے، یہ عید میلاد النبی صحابہ نے نہیں منایا، دین میں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن یہ جو ہم مناتے ہیں یہ جو ہے عبادت کے طور پر مناتے ہیں. اگر یہ بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے. انہوں نے بدعت کو دو طریقوں میں، دو قسموں میں ایجاد کر لیا. ایک تو بدعت سیئہ جو بری بدعت ہے، دوسرا بدعت حسنہ جو اچھی بدعت ہے. ہم جو ہے بدعت حسنہ کرتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے. اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بدعت کہا کل بدعت ضلالہ،
چاہے وہ اچھی بدعت ہو چاہے بری بدعت ہو، دونوں ضلالت ہے، اور ضلالت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا نہ کوئی بدعت اچھی ہو سکتی ہے نہ کوئی بدعت جو ہے بری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما هلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، میرے بھائیوں دین میں غلو کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ پچھلی قوم نے بھی ان کے دین میں غلو کیا تھا، اسی لیے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح ان دنوں میں ایک عقیدہ جو شرک کے طور پر سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قیامت قائم ہوگی کبھی بھی نہ کسی مجلس میں آ سکتے ہیں نہ کسی کے گھر میں آ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور پھر قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی ہماری محفلوں میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں آتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح جو عید میلاد مناتے ہیں ان کے کچھ دلائل ہیں، اس کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا گویا یادگار کے طور پر ہم مناتے ہیں، اسی طرح محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد منانا، اللہ کے نبی کو یاد کرنا صرف سال میں ایک مرتبہ نہیں، دن میں آپ 100 مرتبہ یاد کرو، 10 مرتبہ یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک درود بھیجو، تمہاری ایک گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، تمہارے ایک درجات کو بلند کر دیا جائے گا، تمہارے لیے 10 نیکیاں ملیں گی۔ کئی جو ہے نبی پر درود بھیجنے کے کئی فضیلتیں ہیں، آپ صبح شام درود بھیجو۔ الحمدللہ ہماری مسجدوں میں فجر ہو یا عشاء ہو ہمیشہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی حدیث کو یاد کیا جاتا ہے۔ صرف ایک دن یاد کرنے سے نبی کی محبت ہمارے اندر نہیں جو ہے جاگتی، ہمیشہ نبی کی محبت صبح و شام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور واقعات جو ہے اگر میلاد میں پڑھے جائیں تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ صرف ایک دو دن جو ہے آپ سیرت پڑھیں؟ سال بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے رہیں، ہر دن آپ کے لیے ایک نیا درس آتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی عظیم ہے، اگر آپ زندگی بھر پڑھتے رہیں، لوگوں نے دشمنوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر، امریکہ میں کسی نے کتاب لکھی کہ 100 عظیم لوگ، اس میں سے اس نے مجبور ہو کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین لوگوں میں شمار کیا۔ اس نے نبی کی سیرت پڑھی اور اس نے نبی کی سیرت پڑھ کر نبی کی سیرت کی فضیلت کو سمجھا۔ میرے بھائیوں صرف ایک دو دن کا معاملہ نہیں، آپ نبی کی سیرت کو ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح تیسری یہ بات کہی جاتی ہے کہ پیدائش پر اظہار خوشی ایمان کی دلیل ہے۔ ایسا نہیں ہے، دل ایمان کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یا تو دن ہو سکتا ہے یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائیں۔ اگر ہم دن کا اعتبار کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت جو ہے کیسا ہم جو ہے ہم مناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اگر دن کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن جو ہے انتقال ہوئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے طور پر خوشی منانا ہے تو ہر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خوشی ہر دن ہونی چاہیے، ہر وقت ہر لمحہ آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح چوتھی بات یہ کہی جاتی ہے ان کی طرف سے کہ میلاد میں ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بہت بڑا ثواب۔
میں نے آپ کے سامنے تقریباً امامت کے 4-5 مہینوں میں تقریباً 15 سے 20 یا 25 احادیث ایسی پڑھی ہیں درس میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کھلانے کا ذکر فرمایا ہے، دعوتیں قبول کرنے کا، دعوتیں ذکر کرنے کا جو ہے، دعوتیں دینے کا جو ہے ذکر کیا ہے، اس کی فضیلتوں کو بھی بتایا ہے۔ دعوت 1-2 دن نہیں کی جاتی، دعوت آپ ہمیشہ کرتے رہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی طرح انبیاء کی بھی سنت ہے، صرف ایک دن دعوت نہیں ہوتی۔ اسی طرح 5ویں چیز ان کی طرف سے یہ بیان ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت اور درود پڑھا جاتا ہے، اور آپ یہ جان لیں کہ سب مل کر اکٹھا ہو کر جماعت کی شکل میں درود پڑھنا ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اسلام میں اگر دیکھا جائے تو صرف 2 عیدیں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے والوں کو دیکھے کہ مدینے والے سال میں 2 مرتبہ جو ہے 2 دن جو ہے خوشی مناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے 2 دن خوشی کے دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ سال میں ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید نہیں ہے، اور اسی طرح اگر کوئی عید ہے تو وہ جمعہ کی عید ہے، وہ ہفتہ والی عید ہے، ان کے علاوہ دین میں کوئی عید نہیں ہے۔ اور اسی طرح عقیقہ کے تعلق سے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور اسی طرح عبد المطلب نے کیا، اور وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ عبد المطلب نے جو عقیقہ کیا وہ حقیقی عقیقہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب دوبارہ عقیقہ کیا وہ کیا تھا؟ میلاد کا جشن تھا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، تو کیا میلاد کا جشن، کیا اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ یہ میلاد کے جشن کے طور پر، پیدائش کے جشن کے طور پر میں عقیقہ منا رہا ہوں؟ ایسا نبی نے کبھی نہیں کہا۔ اور اسی طرح ابو لہب کا وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو لہب جو ہے کسی کے خواب میں آیا، کہنے لگا کہ میں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنا تو ایک لونڈی کو آزاد کر دیا، اسی لیے پیر کے دن کیا ہے مجھے جو ہے تھوڑا سا جو ہے جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ یہ خواب جو ہے بالکل ضعیف ہے، اگر مان بھی لیا جائے اس خواب کو تو کافر کا جو بھی نیک عمل ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح کافر جو ہے جو بھی اعمال کرے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز، خواب کوئی شرعی جو ہے حیثیت نہیں ہے، خواب کسی کو آتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، خواب جو ہے ایسے ہی ہے، اس کو شرعی حیثیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے رکھتے ہیں کیونکہ ان کو آزادی ملی تھی، نجات ملی تھی، جب ان کو خوشی کا دن تھا تو ہمارے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ تو اگر مان بھی لیا جائے تو اس خوشی کے دن میں کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے کھانے پکاتے ہیں، لوگوں کو بانٹتے ہیں، موسیقی کے آلات، حرام کام کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ ایسے جو ہے چیزیں جو ہے صرف انسان عقل سے سوچ سکتا ہے، اس کی کوئی دلیلیں ہیں۔ اور آخر میں ایک بات جو ہے ان کی طرف سے کہی جاتی ہے کہ ہر پیر اور جمعرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن روزہ اس لیے ہے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، اور اسی طرح مجھے پیر کے دن جو ہے مبعوث کیا گیا، یعنی نبوت پیر کے دن دی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، اگر پیدائش کا اعتبار کیا جائے تو روزہ رکھو، کوئی ایسا جو ہے یہ کرنا نہیں ہے۔ اور روزہ رکھنا بھی یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صرف ایک بات کو واضح کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی۔ لہذا ان تمام دلائل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عید میلاد جو ہے اس کا جشن منانا، گھروں میں جو ہے خوشیاں منانا، پکوان پکانا، نئے کپڑے پہننا، موسیقی کے آلات کو ہمارے گھروں میں لانا، گانے بجانا، نعتوں کی شکل میں شرکیہ اشعار کو پڑھنا، یہ سب جو ہے نئی بدعتیں ہیں جو ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں۔ افسوس کے ساتھ پھر کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ جو ہے ان چیزوں کو کرتے ہیں اور اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر عقیدہ نہیں بھی رکھتے، جو لوگ اس کو مناتے ہیں، گھر میں دعوتیں کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی دعوتوں کو قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ دار جو ہے غصہ نہ ہو جائے، رشتہ دار جو ہے ہم سے جو ہے نہ چھوڑ جائیں، اس لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ بالکل ایسے غلط عقائد کو ہوا دینا
یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے. اطاعت ہوگی اللہ کی، اطاعت ہوگی نبی کی، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کا طریقہ ہے. صحابہ نے جو کیا ہے اس کو کریں گے، صحابہ نے جس چیز کو نہیں کیا، جس چیز سے منع فرمایا اس سے رک جائیں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.